ڈاکو ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اپنی چوریاں، اپنے ڈاکے، یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہے یہ جو 50 ارب روپے کا ہے، اپنے ڈاکے کا کبھی جواب ہی نہیں دیا. وہ فرا گوگی جو ہے وہ جس کو 12 ارب روپے کی ٹرانزیکشن اس کے اکاؤنٹ میں ہیں، اور اس کو بھگا دیا، وہ دبئی بیٹھی ہے. جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ 3.25 سال جو ہے اس کے پیسے لیتی رہی ہے. اپنے ڈاکے جو ہیں ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں ہے. دوسروں ہر بندہ ہی چور ہے، ہر بندہ ہی ڈاکو ہے. جو بندہ ان کو ووٹ نہ دے وہ بھی چور ہے، اور جو بندہ ان کے سیاست سے متفق نہ وہ بھی چور ہے. اس طرح سے تو پھر جمہوریت نہیں چلتی. اس طرح سے تو پھر جو ہے وہ اگر ہم بھی چاہتے تو پھر آر ٹی ایس بیٹھ سکتا تھا. اگر ہم بھی چاہتے تو پھر اور بہت کچھ ہو سکتا تھا. یہاں پہ جہاں پہ یہ پاکستان میں ہے کہ ضمنی الیکشنز میں حکومتیں صوبائی ہو، قومی ہو، سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم رول آف لا چاہتے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کی عملداری جو ہے وہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فری اور فیئر الیکشن ہو. ایسا الیکشن ہو کہ جس کے اوپر سب کو یقین ہو، کسی کو انگلی اٹھانے کی جو ہے وہ جرت نہ ہو یا موقع نہ ہو. اور جس چیف الیکشن کمشنر یا جس الیکشن کمیشن تمام جو ممبرز ہیں معزز، ان کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن ہو رہا ہے، اسے روز گالیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ جو گالی گلوچ کا رویہ اور یہ جو چڑھائی کرنے کا اور جتھے بندی کا رویہ ہے، یہ رویہ جو ہے یہ پوری ملک اور پورے قوم کے لیے جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات کرتے بھی رہیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنے من تن دھن سے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس عمل کو، جو کہ اس ملک کے مفاد کے خلاف ہے، جو فتنہ ہے، جو فساد ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم ہر قسم کی سیکریفائس دینے کو تیار ہیں. سلمانہ صاحب، آپ نے ابھی ایڈمٹ کیا کہ ہمارے آنے کی ایک وجہ مہنگائی ہے، یعنی کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آئے، جس وجہ سے لوگوں نے اپنا جو رنج ہے وہ ووٹ پہ اتارا. جی یہ بتائیں کہ کب تک یہ مہنگائی آپ ختم کریں گے، اور یہ بجلی کے بل جو سردیوں میں بھی 30,000 روپے عام لوگوں کے آ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ فیصل آباد میں آپ کو شکست ہوئی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا آپ نے وہاں ورکنگ نہیں کی تھی، یا آپ گئے نہیں تھے، آپ کا کیس بنا دیا اور آپ وہاں آپ نے کمپین نہیں کرائی؟ یہ دیکھیں، جہاں تک فیصل آباد کا تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کے وہ 75,000 اور باقی جو 4 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، میں تو ان سب پہ جو ہے وہ میں تو ان کا انتہائی شکر گزار. دیکھو نا، بل تو ان کو بھی آئے ہیں، مہنگائی ان کے اوپر بھی مہنگائی نے اثر کیا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگر پاکستان مسلم لیگ نون سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے جو ہے وہ امید رکھی ہے، انہوں نے اس کے باوجود ہمیں اس قابل سمجھا ہے، اور انہوں نے ہماری اس بات پہ یقین کیا ہے کہ ہم آگے چل کے ان مشکل فیصلوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ آسان فیصلوں میں تبدیل کروں گے. تو میں تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان تمام 4,75,000 ووٹرز کا جنہوں نے جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیا ہے، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو 4.25 لاکھ لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالی میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کی توقع کے اوپر، آپ کی امید کے اوپر جو ہے وہ پورا اترے. لیکن جو 5.5 لاکھ لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کے فیصلے کو بھی جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں، اس کو بھی سراہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ نے اگر ہمارے خلاف ووٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور اس میں غالب عنصر یہی ہے. غالب عنصر جو ہے وہ فیصل آباد کی آپ بات کریں، فیصل آباد تو میرا حلقہ تھا، اور وہاں پہ تو میں لوگوں سے جو ہے وہ ملتا رہا ہوں. غالب عنصر یہی تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپریل میں جب ہم آئے ہیں تو ہم اس مہنگائی پہ اور ان بلوں میں اضافے پہ، جس کی وجہ سے لوگ عمران خان کو گالیاں نکالتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر تھے اور ضمنی الیکشن میں ہمیں ووٹ دے رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے پارٹی کے لوگ پارٹی چھوڑ کے دوڑ رہے تھے اور ہمارے پاس آ رہے تھے صرف کس بات پہ کہ جی ہمیں ٹکٹ دے دیں. ہم اس کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے ساتھ ہم حلقوں میں جا نہیں سکتے، لوگ تو ہمیں جوتے ماریں گے. تو لوگوں کو امید تھی کہ ہم اس صورتحال میں
جو ہے وہ کمی لائیں گے، مہنگائی میں کمی لائیں گے، یوٹیلٹی بلز میں کمی لائیں گے۔ اپریل میں لوگوں کو یہ ہم سے توقع تھی، باوجود ہم اب تک اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکے، ہم لوگوں کی جو ہے وہ امید پہ پورا نہیں اتر سکے۔ لیکن اگر یہ سیلاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید اس وقت ہم اس امید کے پورا کرنے کے قریب قریب ہوتے۔ لیکن اب سیلاب کا بھی یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اب اس میں کوئی انسان کا تو بس ہے نہیں۔ لیکن ہم یہ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 مہینوں میں ہمیں پوری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو ریلیف دیں گے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ جی رانا صاحب کا مبارک میں سر، آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ الیکشن کے جو نتائج جو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا، لیکن یہ بتایا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ جو اپوزیشن عمران خان کے ساتھ مشاورت کے لیے کوئی بات چیت ہوئی ہے، اور دوسرا اس میں کیا میاں نواز شریف کی واپسی بھی کا عمل دخل اگر شامل ہوتا، اگر وہ آ جاتے تو کیا نتائج اس کے برعکس ہوتے ہیں؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی امیدوں پہ اور خاص طور پہ امید یہی تھی کہ لوگوں کی زندگی آسان ہونی چاہیے، اور زندگی آسان لوگوں کی مہنگائی میں کمی سے ہو سکتی ہے، بلوں میں کمی سے ہو سکتی ہے، اضافے سے تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس معاملے میں جو ہے وہ لوگوں کی جو امید تھی وہ ہم سے بھی ہے، ہم سے ابھی بھی ہوگی۔ میاں شہباز شریف صاحب بڑے محنتی، بڑے مخلص اور بہت ہی جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ نبض پہ ہاتھ رکھنے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ انتھک محنت کرنے والے، لوگوں کے ریلیف کے لیے جو ہے وہ کام کرنے والے لیڈر ہیں۔ لیکن جو توقعات لوگوں کو میاں نواز شریف صاحب سے ہیں وہ شاید باقی لوگوں سے نہیں ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل این انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے اس ہماری الیکشن کمپین کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یہ جو تھوڑا بہت فرق ہے 10-12 ہزار کا، انشاءاللہ اس کو نکالیں گے۔ تھینک یو سر۔ فرینڈلی اپوزیشن کا آپ نے ویسے ہی الزام لگتا ہے کہ جو اپوزیشن بیٹھی ہے راجہ ریاض کی قیادت میں فرینڈلی اپوزیشن ہے، آج ایک نیا نوٹیفکیشن ہوا ہے جس میں اپوزیشن ممبر نور عالم خان کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اپوزیشن ممبر جو ہے وفاقی وزیر بن گیا ہے۔ نہیں، اپوزیشن ممبر کو وفاقی وزیر کا درجہ نہیں دیا گیا، پی اے سی کے چیئرمین کو جو ہے وہ اپنا وفاقی وزیر کے تقریباً برابر درجہ تو حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس کا نوٹیفیکیشن اب ہوا ہے یا اس سے پہلے نہیں ہوا، لیکن جو پی اے سی کے چیئرمین ہیں ہی از آلویز کنسیڈرڈ ٹو بی ایز منسٹر۔ جی لاسٹ کوشچن جی۔ ثناء اللہ صاحب ڈان۔ عمران خان نے جیتی ہے، انہوں نے تو پھر آج استعفے کا اعلان کر دینا ہے، تو دوبارہ آپ کی جماعت ضمنی الیکشن میں جائے گی اگر وہ دوبارہ لڑتے ہیں؟ رانا صاحب اس کا ضمنی کویسچن بھی لے رہے ہیں۔ جی 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 جی۔ اگر رانا صاحب اگر میڈم یہاں رہتی تو کیا آپ کی نون اور اچھے رزلٹ دے سکتی تھی؟ مانا کہ پھر فری الیکشن نہیں دیکھیں، اگر آپ اس بات پہ جائیں تو یہ بات پھر میری تھوڑا جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ نکل جائے گی۔ اس میں ان الیکشنز میں جو ہے وہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این ہمارا کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک الیکشن کمپین کو جو ہے وہ رن کرنے سے متعلق جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سا ابہام کا شکار رہے ہیں۔ ایک تو کبھی الیکشن ہونے ہیں، کبھی نہیں ہونے، کبھی ہو رہے ہیں، کبھی جناب اب ڈیٹ آگے چلے گئی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ایک صوبائی حکومت پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی، اور دوسرا یہ جو انسرٹینٹی تھی اس نے بھی جو افیکٹ کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ اس بات کے اوپر بڑے جو ہے وہ حوصلے میں ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ شاید یہ بلوں کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کس حد تک ہم سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، یہ تو بڑا تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ناراضگی سامنے آئی ہے۔ اگر یہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ اس پہ ہم ہمت کرتے تو میرا خیال ہے کہ ان 6 میں سے جو ہے وہ 3-4 تو ہم جو ہے وہ چھین سکتے تھے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جی۔ تھینک یو سر۔ ہاں جی رانا صاحب